تم نے چند سال قبل ڈان ڈوفے کو یہ جھولا دیا اور اسے پارک کے ایسے حصے میں لگوایا جو دریا کے بالکل کنارے اور کینیڈا کی سرحد سے قریب ترین تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پارک بند ہو یا کھلا، لیکن ڈان جھولے کا وہ دروازہ جو دریا کی طرف سے مستقل روشن رکھتا ہے، اسمگلر اس کی روشنی کی رہنمائی میں جھولے تک پہنچتا ہے اور لائے ہوئے ہیرے کسی ایسی جگہ چھپا دیتا ہے جس کا ڈان کو علم ہے۔ پھر ڈان وہ ہیرے تم تک پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ کار براہ راست سڑک کے ذریعے اسمگلنگ کرنے کے مقابلے میں کچھ پیچیدہ ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ چیکنگ پوسٹ پر کسٹم کے حکام ہیرے برآمد کر لیں گے۔ میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ اس ذریعے سے کافی بڑی تعداد میں ہیرے اسمگل کر کے لائے جا رہے ہیں، اور یہ کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے کسی کارکن کی غفلت یا کوتاہی سے اسے بند کرنا پڑے۔ تم نے تقریباً ٹھیک ہی اندازہ لگایا ہے، پیٹر نے جواب دیا۔ بہت ذہین آدمی ہو۔ کیا ڈان کی بیٹی بھی اس بات سے واقف ہے؟ مجھے امید نہیں کہ وہ کچھ جانتی ہو۔ اور مورس؟ وہ بدماش اپنا حصہ بٹانے کی کوشش کر رہا ہے، پیٹر نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے بروک کو قتل کرتے دیکھا تھا؟ اگر اس آدمی کا نام بروک تھا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، نک نے بتایا، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اس کے پاس سے ہیرے برآمد نہیں کر سکے۔ اسے ہیرے چھپانے کے لیے چند سیکنڈ کی مہلت ہی کافی تھی۔ اسے اتنا وقت تو مل ہی گیا ہوگا۔ تب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیرے ابھی جھولے میں ہی ہوں گے، لیکن وہ چند سیکنڈ کے اندر ہیرے کہاں چھپا سکتا تھا؟ نک نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور اگر ہیرے اس گھوڑے میں پوشیدہ نہیں ہیں تو تم مجھے اس کے لیے $20,000 کیوں ادا کر رہے ہو؟ پیٹر فولس مسکرا کر رہ گیا۔ اسی وقت مکان کے اندر سے کہیں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی اور وہ نک سے معذرت خواہ ہو کر فون ریسیو کرنے چلا گیا۔ ویلوٹ، کچھ دیر کے بعد اس نے پکارا، ذرا یہاں آنا۔ پیٹر اپنے اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے ریسیور پکڑے بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ نک نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ مورس بات کر رہا ہے، پیٹر نے جواب دیا۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے تمہاری خدمات حاصل کی تھیں۔ کیا تم نے ڈان کی بیٹی کو اپنا نام بتا دیا تھا؟ ہاں، یہ ایک احمقانہ غلطی تھی، پیٹر نے کہا، اور فون پر لگا ہوا ایک سوئچ دباتے ہوئے بولا، تم بھی سنو کہ اس نے کیا کچھ کہا ہے۔ کیا تم نے فون میں ٹیپ ریکارڈر بھی لگا رکھا ہے؟ ہاں، اپنے کام کے سلسلے میں مجھے یہ احتیاط کرنا لازمی تھی۔ فوراً ہی ٹیپ ریکارڈر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک آواز بلند ہوئی۔ نک نے پہچان لیا وہ مورس ہی کی آواز تھی۔ پیٹر، ہمیں ہیرے درکار ہیں۔ کیسے ہیرے؟ میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ دیکھو پیٹر، میں اس معاملے میں اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ بروک مر چکا ہے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس انجام سے دو چار ہونے والا وہ تنہا نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے گھوڑا چرانے کے لیے ویلوٹ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جب ہمیں ہیرے نہیں ملے تو ہم نے ڈان اور اس کی بیٹی کو پکڑ لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیرے اس نیلے گھوڑے میں تھے جسے ویلوٹ چرا کر لے گیا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ ویلوٹ نے اس کے سامنے تمہارا نام لیا تھا۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ تم نے ویلوٹ کے ذریعے وہ گھوڑا اس لیے چرا لیا کہ تم ڈان کو ڈبل کراس کر سکو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس طرح کہ ویلوٹ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے چوری کرتا ہے۔ ہم تمہیں آدھی رات تک کی مہلت دیتے ہیں کہ یہاں آ کر ہم سے بات کرو۔ ہیرے ساتھ لانا مت بھولنا، دوسری صورت میں ڈان اور اس کی بیٹی کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور بات انہی پر ختم نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ نک نے پیٹر کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں کچھ زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگا ہوں، اس نے کہا۔ لکڑی کا گھوڑا سچ مچ کا ٹروجن ہارس ثابت ہو رہا ہے۔ تم نے اس کے ذریعے مورس کو غلط راستے پر ڈالنے کی بڑی کامیاب کوشش کی ہے۔ مورس مجھے اور میری شہرت کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ بات تمہیں بھی معلوم تھی۔ تم نے مجھے جھولے کا ایک گھوڑا چرانے کے لیے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ مورس مجھے دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ وہ سوچے گا کہ تم نے ڈان کو فریب دینے اور اس کا حصہ بھی خود رکھنے کے خیال سے مجھے گھوڑا چرانے بھیجا ہے۔ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ یہی خیال کرے اور یہی سمجھے کہ ہیرے ضرور اسی گھوڑے میں ہوں گے جو میں لے گیا ہوں۔ تم نے $20,000 اس گھوڑے کے لیے نہیں، بلکہ مورس کو فریب دینے اور اسے غلط فہمی میں مبتلا کر کے اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے خرچ کیے۔ اب اسے یقین ہے کہ ہیرے تمہارے پاس ہیں۔ بالکل درست، پیٹر نے تسلیم کیا۔ مورس میرے طریقہ کار سے واقف ہو گیا تھا
وہ جانتا تھا کہ ہیرے کینیڈا سے لا کر جھولے میں کہیں چھپا دیے جاتے ہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے خیال میں ہیرے کسی لکڑی کے گھوڑے میں پوشیدہ کر دیے جاتے ہیں تو میں نے تمہاری خدمات حاصل کیں تاکہ اسے اس بات کا مزید یقین دلا دیا جائے۔ اس لیے اس نے خود بھی 2 گھوڑے چرا کر قسمت آزمائی تھی، لیکن حقیقت میں کوئی بھی ایسا گھوڑا نہیں ہے جس میں ہیرے پوشیدہ کیے گئے ہوں، نک نے کہا۔ اور جب کہ تم مورس کو بے وقوف بنا چکے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ ڈان اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ میرا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، پیٹر نے ناگواری کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے ڈان یا اس کی بیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ڈان سے جتنا کام لینا تھا میں لے چکا، لیکن ہیروں کی آخری کھیپ ابھی وہیں جھولے میں چھپی ہے۔ اگر مورس نے ڈان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اسے خفیہ جگہ کے بارے میں بتا دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ہیرے اب بھی وہیں موجود ہیں۔ اس کھیپ میں کتنی قیمت کے ہیرے ہوں گے؟ نک نے پوچھا۔ ان کی تھوک قیمت $80,000 سے بھی زیادہ ہے اور ریٹیل میں اس کی دگنی رقم مل سکتی ہے۔ تم مجھے نہیں بتا سکتے کہ وہ خفیہ جگہ کون سی ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ میں اتنا ہی احمق ہوں؟ پیٹر نے جواب دیا۔ اچھا فرض کرو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں تو کیسا رہے؟ نک مسکرانے لگا۔ رات کے 12:20 پر نک ویلوٹ ایک بار پھر کارٹیریا پارک میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ اندازہ پہلے سے بھی تھا کہ اسے شاید واپس آنا پڑے گا۔ وہ اس قسم کا آدمی نہیں تھا جو ڈورتھی جیسی لڑکی کو ایک قاتل کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابھی وہ جھولے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک کرخت آواز سنائی دی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ بہت خوب، مگر میں مسلح نہیں ہوں۔ اندر چلو۔ وہ جھولے کے اندر پہنچا، وہاں مورس بھی موجود تھا۔ آہا نک ویلوٹ، وہ ہنسا۔ کیا تم وہ گھوڑا واپس کرنے آئے ہو؟ ہاں، وہ میری کار میں رکھا ہے، نک نے جواب دیا۔ تمہارے قیدی کہاں ہیں؟ مورس نے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ نک نے دیکھا کہ جھولے کے ایک تاریک گوشے میں ڈورتھی اور ڈان 2 گھوڑوں پر اس طرح بندھے بیٹھے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر ہی نہیں بلکہ منہ پر بھی کپڑا باندھ دیا گیا ہے۔ میں انہیں ان کے آخری سفر پر روانہ کرنے ہی والا تھا، مورس نے بتایا۔ اچھا ہی ہوا کہ پیٹر نے میری بات مان لی۔ اتنی دیر میں مورس کا ساتھی نک کی کار سے گھوڑا نکال لایا تھا۔ ہیرے اس میں بھی نہیں ہیں، اس نے مورس سے کہا۔ یہ بھی انہی گھوڑوں کی طرح ہے جو ہم نے چرائے تھے۔ ہیرے کہاں ہیں؟ مورس نے اپنا ریوالور نک پر تان لیا۔ کچھ میری جیب میں ہے، نک نے بتایا، اور باقی اسی جگہ ہیں جہاں بروک نے قتل ہونے سے پہلے انہیں چھپا دیا تھا۔ بروک کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ کہیں ہیرے چھپانے میں کامیاب ہوتا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ جگہ، اس کی تلاشی لو، مورس نے بات کاٹتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس نے نک کی جیبوں میں دیکھا اور اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ برآمد کیا۔ یہ رہے، مورس جلدی سے بولا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، لکڑی کے گھوڑے کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ یہ رہے، مورس، وہ جلدی سے بولا۔ باقی کہاں ہیں؟ مورس نے نک کی طرف دیکھا۔ یہ پیکٹ مجھے واپس کر دو، پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مورس نے دھمکی دی۔ پیکٹ نک کو واپس کر دیا گیا۔ نک نے اسے اس طرح ہاتھ میں پکڑا کہ جیسے اس کے وزن کا اندازہ لگا رہا ہو۔ بروک جب یہاں داخل ہوا تھا تو تم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس نے کہا۔ اس نے ہیروں کا پیکٹ ہاتھ میں نکال لیا تھا، مگر بدقسمتی سے تم اس کے اتنے قریب تھے کہ اسے ہیرے چھپانے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہیرے تمہارے ہاتھ آئیں۔ ایسی صورت میں اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، ہیرے کہیں پھینک دے۔ پھینک دے؟ مورس نے حیرت سے دہرایا۔ بالکل، نک نے گردن ہلائی۔ اس طرح جھولے کے درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا گھیرا بنا ہوا تھا جس میں جھولے کی چھت کو سہارا دینے والے تار کسے ہوئے تھے۔ یہ گھیرا اندر سے کھوکھلا تھا۔ نک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ اس طرح اچھالا کہ وہ مورس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس گھیرے میں آ گرا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی اس حرکت پر ڈان کی آنکھیں پھیل گئی ہیں۔ تم نے دیکھا؟ نک مورس سے مخاطب ہوا۔ اس کام میں اسے 2-3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے اور ہیرے بالکل محفوظ جگہ پہنچ چکے تھے۔ سیم، مورس تیزی سے بولا، ذرا دیکھو تو۔ سیم نے گھیرے کے نیچے والی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ یہاں 2 پیکٹ ہیں،
وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ گویا تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ مورس بھی ہنسنے لگا اور پھر اپنے ساتھی سے کہا، مجھے دکھاؤ۔ سیم نے دونوں پیکٹ اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ مورس نے پہلے بروک کا پیکٹ کھولا اور کئی ہیرے نکل کر فرش پر گر پڑے۔ سیم نے لپک کر انہیں اٹھا لیا۔ دوسرا بھی کھول کر دیکھو، اس نے کہا، اور جوش میں خود ہی لے کر کھولنے لگا، لیکن پیکٹ کے اندر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مورس، یہ تو بچھو ہیں۔ 5-6 سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بچھو پیکٹ سے نکل کر فرش پر آ رہے اور اپنا ڈنک اٹھائے آگے بڑھنے لگے۔ مورس نے ان کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور اندھا دھند گولیاں چلانے لگا۔ نک نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور 2-3 گھونسے مار کر سیم کو گرا دیا۔ پھر اس نے جلدی سے وہ لیور دبا دیا جس سے جھولا چلتا تھا۔ گھوڑے ایک دم حرکت میں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ مورس ان پر فائر کر سکتا، وہ دوسری طرف گھوم گئے تھے۔ نک درمیان میں لگے ہوئے اس موٹے آہنی ڈنڈے کو پکڑ کر لٹک گیا جو جھولے کے ساتھ ہی گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ گھومتے گھومتے وہ جیسے ہی مورس کے سامنے آیا، اس کے پیر چل گئے۔ دونوں لاتیں اس کے پیٹ پر پڑیں اور مورس کرسی سمیت ٹھیک بچھوؤں پر جا گرا۔ سیم جو اتنی دیر میں اٹھنے کے قابل ہو گیا تھا، یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اس جھگڑے سے بھر پایا، چنانچہ اس نے اٹھتے ہی دروازے کا رخ کیا اور ایک دم بھاگتا چلا گیا۔ ہم زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھلا سکتے، ڈورتھی نے اپنی کلائیاں سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ ہم کس طرح تمہارا شکریہ ادا کریں؟ بس پولیس کو فون کر دو تاکہ وہ آ کر مورس کو گرفتار کر لے، نک نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کار کی ڈکی میں اب تک بروک کی لاش موجود ہوگی، مگر ان بچھوؤں کا کیا ہوگا؟ ڈان ڈوفے نے پریشانی سے کہا۔ یہ بالکل بے ضرر ہیں، نک نے بتایا۔ تم انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا سکتے ہو، ان کے ڈنک توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی صورت ہی اتنی خوفناک ہے کہ کمزور اعصاب والے انہیں دیکھتے ہی دل کے دورے میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر کوئی پکڑنے سے رہ گیا تو یہاں کی سردی میں ضرور مر جائے گا۔ یہ گرم آب و ہوا کے عادی ہوتے ہیں۔ تو تم اب جا رہے ہو؟ ڈورتھی نے پوچھا۔ ہاں، بس یہ 2-4 گرے ہوئے ہیرے اٹھا لوں، نک نے جواب دیا۔ پیٹر فالس قصبے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس معاملے میں پولیس کی مداخلت اس کی آئندہ ہیرے سمگل کرنے کی کوششوں کا خاتمہ کر دے گی، نک نے سوچا، مگر کم سے کم وہ یہ آخری کھیپ اس تک ضرور پہنچا دے گا۔ ممکن ہے پیٹر اسے کمیشن کے طور پر ایک آدھ ہیرا دے ہی دے، خاص طور پر اسے ایک ہلکے نیلے رنگ کا بے داغ خوبصورت ہیرا وہ گلوریا کی انگوٹھی میں لگوانے کے لیے منتخب کر چکا تھا۔